اور یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے، پھر دیکھیں نماز میں کتنا سکون آتا ہے۔ اور اتفاق سے تہجد سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی میرے سامنے ہر وقت تہجد سے ریلیونٹ ویڈیوز آتی تھی اور کافی زیادہ کوئٹس بھی آتے تھے، سب کچھ آنے لگا۔ میں حیران تھی، سوشل میڈیا پر ہر جگہ تہجد کے ورڈ سامنے آتے تھے۔ میں نے تہجد سٹارٹ کر دی اور اتنا روتی تھی تہجد میں، یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ میں اتنا زیادہ روتی تھی کہ مجھے خیالات آتے تھے کہ شاید میں ختم ہو جاؤں گی۔ میں گھر بھی نہیں بتا سکتی تھی، میں سب سے کٹ گئی تھی، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، میں کسی دوست کو بھی اپنی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ نماز تو میں پڑھتی تھی اور شدید روتی بھی تھی، لیکن اسی بیچ ایک آن لائن سائیکالوجی سیشن بھی بک کروا لیا، گھر سے چھپ کے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے اور پھر جیسے ہی آپ نے اپنی تہجد میریکل سٹوری میں بولا تھا کہ تہجد پڑھنا تو آپ بھی ہمیشہ سے چاہتی تھی، بٹ انسان ہمیشہ کسی ٹھوکر کے بعد ہی سمجھتا ہے، تو آپ کے جو الفاظ تھے انہوں نے میری زندگی کو بدل دیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے جی تہجد نماز سے ریلیٹڈ، اور تہجد جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے وقت اپنے پیاروں کو بلاتے ہیں، جگاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ بات کیا کریں۔ میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین دوست آپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک بات کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ سب بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل الفاظ جو آپ کو بھی بہت زیادہ ہمت دیتے ہیں، مجھے بھی ہمت ملتی ہے، وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا بھی حصہ ہوگا۔ جو تم مانگتے ہو نا اللہ سے تڑپ کر رو کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک کن فیکن کے ہیں، تمہاری چاہت کو اس نے اپنی چاہ میں بدلنا ہوگا، اسی لیے تو تمہیں تہجد میں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو دعا سے نہ ملے، دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے قریب ہو کر نہ ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا، اسی بات پر تمہاری ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، تم دل سے مانگو اور کبھی مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے الفاظ جن سے بہت زیادہ ہمت مل جاتی ہے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ چلیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو سسٹر ہیں جنہوں نے اپنی سٹوری کو میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میں آپ سے اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی، اور میریکل سٹوری اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کی نماز کی طرف کس طریقے سے لے آئے۔ اور آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر میں یہ بھی آپ لوگوں سے بات کروں کہ جب انسان ٹوٹتا ہے تو واقعی میں ہی وہی بہترین رستہ ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ تو ایسے یہ جو سسٹر ہیں یہ کہتی ہیں کہ جب یہ ٹوٹ گئیں، بکھر گئیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور تہجد کی نماز جو ہے اس کی توفیق دی، تو یہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں ہمیں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 1 ایئر پہلے مجھے اسکالرشپ ون کرنے کا شوق ہوا، بس میں نے کوشش کرنا سٹارٹ کر دی فار ہائر اسٹڈیز۔ میں نے دن رات کوشش کی۔ میں اس سلسلے میں اپنے ایک سینئر سے ملی جو کہ مجھ سے 3 سال سینئر تھے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں کبھی بھی کسی لڑکے میں انٹرسٹڈ نہیں رہی، ایسا میرا مزاج ہی نہیں ہے کہ میں کبھی بھی با پردہ نہیں رہی۔ میں کافی ماڈ اسکاٹ تھی، گڈ لکنگ بھی ہوں، کافی ایٹیٹیوڈ بھی تھا، بس مگر پراؤڈ نہیں تھی۔ 6 کلاس سے ہی نماز کی پابند تھی، روزے نوافل تک، راتوں کا قیام تک سب کرتی تھی۔
میں باپردہ نہیں تھی، فریش اینڈ فریک ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے کافی لڑکے اپروچ کرتے تھے لیکن میں کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی کیونکہ میں اس ٹائپ کی لڑکی ہی نہیں تھی۔ جن کی میں بات کرنے لگی ہوں جو مجھ سے 3 ایئرس سینئر تھے، بہت ہی ریزرو پرسن تھے، بہت ہی انٹروورٹ، بالکل کوئی گرلس میں انوالو نہیں تھے، انٹرسٹ نہیں تھا، بہت اسٹرانگ کریکٹر تھا ان کا۔ مجھے ان کے اسٹرانگ کریکٹر بہت انسپائر کرنے لگ گیا، میں بے حد درجہ ان سے انسپائر تھی۔ میں اس حد تک اس انسان میں کھو گئی تھی کہ دن کو اٹھتے مجھے اس کا خیال آتا، پورا دن اس کا خیال رہتا، راتوں کو اس کا خیال رہتا۔ میں ان سے فرسٹ لاک ڈاؤن میں ملی تھی، بس یوں ہی وقت گزرتا رہا، میں نے اپنی ایگو، اپنی سیلف ریسپیکٹ سب ختم کر دی اس انسان کی خاطر۔ وہ میسج نہ کرتے تو میں خود میسج کرتی، ہر لفظ سے اس کی ہیلپ کی کوشش کرتی تھی، اس کے لیے خود کو اویلیبل رکھا۔ جس روز بات نہ ہوا کرتی تھی وہ دن بہت سا لگتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ دن نہیں گزرے گا۔ بہرحال میں نے کبھی نہیں جانا کہ کب میری وہ انسپائریشن پسندیدگی میں بدل گئی۔ میں نے یہاں تک بھی سوچ لیا کہ کوئی نہیں، اگر وہ شخص مجھے اپروچ نہیں کرے گا تو میں خود اس کو کر لوں گی، پرپوز بھی کر دوں گی۔ آخر تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی اپروچ کیا تھا۔ میں نے اس انسان کی خاطر نہ سب کچھ بھلا دیا، پاگل پن کی حد تک چلی گئی۔ انسائیڈ میرے دل میں یہی بات رہتی تھی کہ اگر میرا یہ رشتہ حلال نہ ہوا تو اس کا کیا فائدہ۔ تب بھی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نام لے لے کر اس انسان کے لیے دعا مانگی اور وہی انسان مانگا، پر اس سے اظہار کرنے پہ، اسے اپروچ کرنے پہ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہو، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، میں ابھی کمٹمنٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے اس نے کبھی مجھ سے کوئی فضول اور چیپ بات نہیں کی۔ ہاں، اس نے کھل کے پسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، بٹ خیر میں نے تو کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ وقت لے لیں، میں ویٹ کر لوں گی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی فیک ہوپ نہیں دے سکتا، میں کیسے آپ کو ویٹ کرواؤں، اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو سکا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ بس آپ سوچ نہیں سکتی، یہ لاسٹ منتھ انہی ڈیٹس کی بات ہے، لاسٹ ڈیز آف اکتوبر۔ خیر میں اتنا روئی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہ میں دن رات روتی رہتی تھی کہ میرا ویٹ لوز ہو گیا اور میری بھوک ختم ہو گئی، دل بند ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ سانس گھٹتی ہے، پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے خود کو، اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کیا اور بے بسی کی انتہا پہ پایا کہ انسان جتنا بھی کر لے کسی کے لیے وہ اسے محبت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ انسان، اس نے بھی مجھے برا نہیں کہا، مجھے کہا آپ ریجیکٹڈ نہیں ہیں، بٹ میں نے تو سوچا نہیں اور میں کیسے ویٹ کرواؤں آپ کو، کہ پوزیشن کو کلیئر نہیں کیا، بس خاموش رہا۔ بٹ میرا اس ٹائم پہ بھی ساتھ نہیں چھوڑا، میرا بہت خیال رکھا، ہر وقت پوچھا، میرا سب کیا۔ میرے دل میں یہی رہتا تھا کہ obviously جب حلال نہیں ہو سکتا تو کچھ تو عرصے تک شاید یہ رشتہ چلے گا، اور میں بھی ایسی لڑکی تو نہیں تھی کہ حرام ریلیشن شپ میں رہتی ہمیشہ۔ بس آپ نہیں سوچ سکتی کہ میں تڑپتی تھی، مجھے سوسائیڈل تھاٹس بھی آتے تھے، میں اندھیرے روم میں بیٹھی رہتی تھی، مجھے صبر نہیں آتا تھا، بہت ہی پریشان رہتی تھی، مجھے لگتا تھا میری زندگی کا پرپس چلا گیا ہے۔ میں اتنا زیادہ روتی تھی کہ مجھے خیالات آتے تھے کہ شاید میں ختم ہو جاؤں گی۔ میں گھر بھی نہیں بتا سکتی تھی، میں سب سے کٹ گئی تھی، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، میں کسی دوست کو بھی اپنی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ نماز تو میں پڑھتی تھی اور شدید روتی بھی تھی، لیکن اسی بیچ ایک آن لائن سائیکالوجسٹ سیشن بھی بک کروا لیا، گھر سے چھپ کے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے، دل بھج سا گیا تھا، نماز ہمیشہ کی طرح پڑھتی رہی پر دل سے امید ٹوٹ گئی تھی، زبان دعاؤں سے رک گئی تھی کیونکہ دعا میں نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی آپ نے اپنی تہجد میریکل سٹوری میں بولا تھا کہ تہجد پڑھنا تو آپ بھی ہمیشہ سے چاہتی تھی، بٹ انسان ہمیشہ کسی ٹھوکر کے بعد ہی سمجھتا ہے، تو آپ کے جو الفاظ تھے انہوں نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی کو اپنا دکھ سناؤں، بٹ میں کسی کو کیا سناتی، اس میں تو میری انسلٹ فیل ہوتی تھی۔ I approached a guy and he did not accept me۔ دکھ بھی شدت سے تھا، دل کرتا تھا خود کو اذیت دوں۔ پھر یوں ہی I met a girl on Insta and she advised me تہجد، اور اتفاق سے تہجد سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی میرے سامنے ہر وقت تہجد سے ریلیونٹ ویڈیوز آتی تھی اور کافی زیادہ کوئٹس بھی آتے تھے، سب کچھ آنے لگا۔ میں حیران تھی، سوشل میڈیا پر ہر جگہ تہجد کے ورڈ سامنے آتے تھے۔ میں نے تہجد سٹارٹ کر دی اور اتنا روتی تھی تہجد میں، اللہ پاک سے اتنی باتیں کرتی تھی، بس
پھر میں نے جب پہلا تہجد کا سجدہ ادا کیا تو میرے ڈپریشن میں کمی آئی، بہت ہی زیادہ ریلیف ملا مجھے۔ پھر میں نے بس اللہ پاک پہ چھوڑ دیا، اس لیے میں نے کوشش تو بہت کی، انتہا کر دی، اور میں نے جان لیا کہ اللہ پاک نے مجھے میری چاہت کے حصول میں تھکا دیا ہے، کیونکہ میں نے اس کے سپرد نہیں کیا تھا اپنی چاہت کو، اور اپنی خواہشات کے تسلسل میں خود ہی لگی رہی۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اگر وہ انسان میرے لیے بہتر ہے اور میری قسمت میں ہے تو اس انسان کو میرا محرم بنا دیں دل میں سے، یا تو پھر اس کی خواہش کو دور کر دیں۔ اب یہ کہ میں تو یہ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ میرا یقین ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ تہجد کی نماز سے مجھے سکون بہت ملتا ہے، وہ جو رونے کی شدت تھی ذرا کم ہو گئی ہے، وہ جو دل پھٹتا تھا وہ ریلیف مل گیا ہے، مجھے پینک اٹیکس ہوتے تھے اس میں مجھے کافی زیادہ ریلیف مل گیا ہے۔ خیر شیطان جو ہے وہ وسوسے بہت زیادہ ڈالتا ہے، شاید دعا نہ کروں سنی نہیں جائے گی، یہ سب سوچنا بھی چاہتی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایسے خیالات آتے ہیں۔ اللہ پاک بہتر چاہیں تو کر دیں، کن کی بات ہے ساری کی ساری۔ میں تھک گئی ہوں اس انسان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، آپ بھی میرے لیے دعا کروائیے گا پلیز، میری خوبصورت قسمت کے لیے۔ ابھی تو وہ انسان فی الحال میرے ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ خیال بھی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے کہ اگر وہ چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، میرا دم سا گھٹتا ہے۔ پھر سوچتی ہوں کہ اگر وہ میری قسمت میں ہوا تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور بس آپ دعا کروائیے گا میرے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے حق میں بھی بہترین کر دیں۔ اور بالکل میری بہن، آپ کے لیے بہت بہت ساری دعائیں ہیں۔ دیکھیں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو یا کسی انسان کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چھوڑتے ہیں، یا فی الحال کسی چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سب کچھ آپ کے سپورٹ کر دیا، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی۔ کیوں آپ کو میں ایک بات کہوں کہ اگر یہ خیال بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ آپ کسی انسان کو چھوڑ دیں اس کے حال پر اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو وہ اس کا یہ دیکھیں وہ سائنز ہوتے ہیں، وہ سائن یہی ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو تو بذریعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے، لیکن یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ نے بتایا نا کہ تہجد میں آپ کو سکون ملا، تو ایسا لگتا ہے کہ جو سارا کا سارا سینیریو آپ کا کریٹ ہوا ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی نماز کی طرف بلانا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر میں آپ کو ایک بات کہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا گمان ہمیشہ اچھا رکھو، تو ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ نیگیٹو تھاٹس دیتے ہیں یا آپ کو وسوسے اور خیالات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے وہ پازیٹیو رہے، آپ اپنی ہمیشہ بات اسی سے شیئر کریں جس سے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس آئے گا، اور آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد میں بلا لیا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد میں بلایا، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنتے ہیں، تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنیں گے۔ اور جو لوگ سن رہے ہیں میری اس آواز کو اس ٹائم، تو پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو اسٹیمنا ہے اس کو اسٹرانگ رکھیں، اور یہ جو ہیں جس طرح بتا رہی ہیں تھوڑا سا مطلب روتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کریں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی وہ شخص ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کریں، اور جس طرح ان کی اتنی خوبصورت نیت ہے کہ یہ اس انسان کو محرم بنانا چاہتی ہیں، کہ اتنی پیاری بات تھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود اپروچ کیا۔ دیکھیں جب ہم محبت میں ہوتے ہیں نا تو ہم بڑا کچھ کر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہوں گی کہ کبھی بھی کوئی لمٹ نہ کراس کریں، اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، کوئی ایسا کام آپ سے نہ ہو جو کہ بہت غلط ہو اور جو آپ کو ساری زندگی کا پچھتاوا بن جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نکاح کو عام بناؤ، نکاح کریں، اچھے طریقے سے کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن کسی بھی حرام ریلیشن شپ میں مت رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر قرآن پاک میں اگر ذرا سا ہمیں وہ کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو فوراً ہی ہمیں پیار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے تمہیں پیار کرتا ہوں، تم آؤ میرے پاس، تم میرے سے بات کرو، تم 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نماز پڑھتے ہوئے جو نماز کا مطلب ہے ہمیں وہ نہیں پتہ، تو لہٰذا جو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، جو آپ آیتیں پڑھتے ہیں، جو آپ سورتیں پڑھتے ہیں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں نماز میں، اس کا
مطلب بھی سیکھیں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے، پھر دیکھیں نماز میں کتنا سکون آتا ہے۔ اور آج کی جو ہماری ویڈیو تھی بہت ہی پیاری ویڈیو تھی، بہت بہت شکریہ ان سسٹر کا بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے بہت بہت آسانیاں کریں، سب کے نیک نصیب ہوں، سب کے دل کی ہر دعا قبول ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں۔ اگر آپ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوائریز ہوں تو آپ انسٹا پر مجھے اپنے ریئل نیم کے ساتھ ریکویسٹ سینڈ کر سکتی ہیں، اور جو انسٹا کی آئی ڈی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ اپنی دعاؤں میں نینو اور مجھے یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔